السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بجا لاتا ہوں۔ ہم سب اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ کا ڈر ہی ہدایت کا نور ہے، اور اس سے منہ موڑنا گمراہی کا راستہ ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ رب العزت نے مخلوق کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ اس سے بے نیاز ہے، مگر وہ مخلوق اس سے بے نیاز نہیں، اور مخلوق کے محتاج ہونے کی وجہ سے ان پر عبادت فرض کی ہے، اور سب سے پہلا حکم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں عبادت کا ہے، فرمان خداوندی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک عمل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اے پیغمبر، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی طرف مائل فرمایا ہے، اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آپ انہیں دیکھیں گے رکوع اور سجدے کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی خصوصیات بیان فرمایا، اور بندے کا شرف اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور اس کی قدر و منزلت جانتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ انہی نیک لوگوں میں سے بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معاہدہ ہے، اور ہر مسلمان فرض نمازوں میں اپنے رب سے 17 مرتبہ صرف ایک اللہ کی عبادت کا معاہدہ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور ایک اللہ ہی کی عبادت جنت میں داخل کرانے کے لیے واحد ذریعہ ہے۔ بندوں پر اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ان کے لیے مختلف قسم کی عبادات رکھی ہے، انہیں ایک ایسی نماز عطا فرمائی کہ فرض کے بعد اس تہجد سے بہتر کوئی نماز نہیں رکھی۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، احب الصلاة الی اللہ صلاة اللیل۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین نماز رات کی نماز ہے، اور یہ تقوی کی علامت ہے، اور اخلاص سے تہجد پڑھنا گویا تقوی کی علامت ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ بے شک تقوی والے لوگ بہشتوں یعنی جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اسے لے رہے ہوں گے۔ وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ایسے حالات میں چل رہا ہے جو بالکل لاک ڈاؤن میں ہیں اور مکمل راحت اور آسانیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ مہینہ چل رہا ہے، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب زیادہ عبادت کریں، خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور انابت حاصل کرنے والے بنیں۔ اس مہینے میں عبادات اور ریاضت کا کیا علم ہونا چاہیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ لیکن جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں جو کوشش فرماتے وہ باقی دنوں میں نہ فرماتے۔ رمضان المبارک میں چونکہ اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے جتنی بھی عبادات انسان کر سکتا ہو ضرور کرے۔ روز مرہ کی چند عبادات کو مستقل مزاجی اور اعتدال اور اطمینان سے کیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور چونکہ وقت بھی اتنا ہم کو مل رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے خالق و مالک کو راضی کر سکتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو اپنے مالک کے پاس کام کرتا ہے، مگر اس کو جتنا کام دیا جاتا ہے وہ اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے بتائے ہوئے کام کو بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ مزید کام کرتا ہے، تو بتاؤ اس مالک کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہوگا جو اپنے دیے ہوئے کام سے زائد کام کرتا ہو۔ ٹھیک ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرائض کا حکم فرمایا ہے، ہم فرائض کے ساتھ ساتھ اگر نوافل کا اہتمام کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل سے خوش ہوں گے اور اپنی رضامندی کا اعلان فرمائیں گے۔ اب ہمیں جاننا ہوگا کہ تہجد کی فضیلت کیا ہے۔ نماز تہجد کو اپنی پوری زندگی کا معمول بنانا چاہیے، ورنہ کم از کم رمضان مبارک میں تو اسے ہر حال میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ان دنوں میں ہمارے پاس اس کو ادا کرنے کا کافی وقت ہوتا ہے اور انسان کے دل میں ہدایت اور نورانیت کا نور پیدا ہوتا ہے۔ چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے جو اچھا کلام کرے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، ہمیشہ روزہ رکھے اور رات کو نماز پڑھے جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندوں سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، پس اگر ہو سکے تو تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہوں۔ اب ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ تہجد کا وقت کیا ہے۔ نماز تہجد کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر سو جائے، پھر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہے کان ینام اولہ ویقوم آخرہ فیصلی ثم یرجع الی فراشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں نیند فرماتے اور آخری حصے میں بیدار ہوتے اور نماز ادا فرماتے، پھر اپنے بستر پر واپس آ جاتے۔ اب تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ تہجد کی رکعت کے بارے میں مختلف تھی، 4، 6، 8،
10 رکعت تک بھی منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابو قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وطر پڑھتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا 4 اور 3 کے ساتھ، 6 اور 3 کے ساتھ، 8 اور 3 کے ساتھ۔ آپ کی وطر تہجد کی رکعتیں نہ 13 سے زیادہ ہوتی تھی اور نہ 7 سے کم ہوتی تھی۔ تو ایک مسئلہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وطر کی نماز عشاء کی نماز کے بعد ہے، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب وطر کی نماز ادا کرتے تو تہجد کی نماز کے بعد ادا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی افضل نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہے۔ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک محبوب ترین عمل ہے اور یہ تقوی کی علامت ہے اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے، اللہ کی رحمت کا سبب ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، قبولیت کا وقت ہے، فتنوں سے حفاظت ہے۔ اس وقت میں جو دعائیں کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہ فرمائیں گے بلکہ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ تہجد کی نماز دلوں کی راحت کا باعث ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے۔ بے شمار فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے۔ جنت میں اعلیٰ مقام کی ضمانت کی گارنٹی ہے۔ جس نے تہجد پڑھی وہ جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہوں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنے لیے ایک لازم قرار دیا تھا، مگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی نماز تہجد ادا بھی کرتے اور کبھی آرام بھی فرما لیا کرتے تھے۔ تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان اوقات میں جب کہ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر سعادتوں اور تمام تر انوارات کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ گر ہوتا ہے، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان اوقات کی قدردانی کرنے والے بنیں اور پھر زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اللہ کو راضی کرنے والے بنیں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعویٰ ان الحمد للہ رب العالمین۔